بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سر فلپ سڈنی کی بک این اپالوجی فار پوئٹری کے اوپر۔ اور یہ سر فلپ سڈنی جو تھے وہ ایک کرٹک تھے، پوئٹ بھی تھے۔ جب ایک بک لکھی گئی جو اسکول آف ابیوز اسٹیفن گوسن کی طرف سے، وہ ایک پیورٹن تھا اور اس نے پوئٹری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے اوپر ایلیگیشن لگائے، اور ان کے ایلیگیشن جو تھے اس کا جواب سر فلپ کے ذریعے، اور وہ ایسے کا نام تھا این اپالوجی فار پوئٹری۔ ہم لائن ٹو لائن اس کو اسٹڈی کریں گے، تھوڑا سا سر فلپ سڈنی کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کے جو مین ورکس ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی سنگل منٹ۔ دس یونٹ انٹروڈیوس سر فلپ سڈنی 1554 to 1586 as a critic and highlights some of his main ideas regarding poetry and other aspects of literary criticism. Sir Philip Sidney was an English poet, critic, courtier, scholar and soldier who is remembered as among the most prominent figures of the Elizabethan era. His work include Astrophil and Stella, the defense of poesy, also known as the defense of poetry as an apology for poetry, and Countess Pembroke Arcadia. یہ اس کے مین ورک تھے سر فلپ سڈنی کے۔ اور ایز اے کرٹک سڈنی از بیسٹ نون فار ہز ورک دا ڈیفینس آف پوئزی۔ ایز اے کرٹک ان کا جو سب سے امپورٹنٹ ورک ہے وہ ہے دا ڈیفینس آف پوئزی، جو پوئٹری کے ڈیفینس میں انہوں نے ایسے لکھا، which was written in response to contemporary critics who had argued that poetry was a frivolous and morally corrupting pursuit۔ یہ بیسیکلی انہوں نے ان کرٹکس کو جو ان کے کنٹمپریری تھے، ان کے ہم عصر تھے، ان کو ان کی جو پوئٹری ایک بیکار چیز ہے اور یہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ایک پیس آف ورک ہوتا ہے۔ In the defense of poesy, Sidney argued that poetry was not only a valuable art form. سڈنی نے اپنے ایسے کے اندر اس بات پہ آرگیو کیا ہے کہ پوئٹری نہ صرف ایک ویلیوبل آرٹ فارم ہے بلکہ but that it had the power to inspire moral and intellectual virtue، بلکہ یہ ریڈر کے اندر اخلاقی اور ذہنی جو ہے ذہنی خوبیاں لاتی ہے۔ He also emphasized the importance of imagination and creativity in artistic process and defined the use of literary devices such as allegory and myth۔ اور انہوں نے جو ہے اس کی امیجنیشن کی اور کریٹیوٹی کی جو ہے اس پہ بڑا زور دیا ہے کہ کسی بھی آرٹسٹک پروسیس کے اندر ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو لٹریری ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں ایلیگوری اور myth، لٹریری ڈیوائسز جو یوز ہوتی ہیں اس کو بھی ڈیفائن کیا انہوں نے۔ ان دا پریزنٹ یونٹ وی ول بی ٹیکن مور اباؤٹ سڈنیز آئیڈیاز ان ڈیفینس آف پوئٹریز۔ تو آگے ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں سر فلپ سڈنی کا، کہ وہ کب پیدا ہوئے اور ان کے مین ورکس کون سے ہیں۔ سر فلپ سڈنی 1554 میں پیدا ہوئے اینڈ 1586 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ was a prominent Elizabethan courtier, soldier and poet who is also known for his critical works on literature۔ وہ ایک کورٹیئر بھی تھے، یعنی کنگ کے جو دربار ہے اس میں ان کا اہم عہدہ دیا گیا تھا۔ وہ فوجی بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور کرٹک بھی تھے۔ He was born into noble family and was educated at Oxford University۔ وہ ایک بہت ہی عزت دار گھرانے میں پیدا ہوا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، where he developed his interest in literature and the arts۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے میں پڑھائی کے دوران ہی ان کا لٹریچر اور آرٹس میں ان کا انٹرسٹ بڑھ گیا، دلچسپی بڑھ گئی۔ سڈنی واز نون فار ہز chivalrous اینڈ آئیڈیلسٹک ویلیوز۔ وہ بہت بہادری اس کی اور جو آئیڈیلسٹک ویلیوز تھیں اس کی، ان کو بہت سراہا گیا۔ when he expressed in his poetry as well as his personal life and career۔ جن چیزوں کو وہ اپنی پوئٹری کے اندر ہائی لائٹ کرتا تھا
اور اپنی لائف کے اندر بھی اس نے ان چیزوں کو لاگو کیا اور کیریئر کے اندر بھی. ایز اے کرٹک سڈنی از بیسٹ نون فار ہز ورک. سڈنی جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ دا ڈیفینس آف پوئزی کی وجہ سے ہوا ہے. جو پوئٹری کے ڈیفینس میں انہوں نے چیزیں لکھی ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. یہ انہوں نے لکھی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا ایک کنٹمپریری جو تھے انہوں نے پوئٹری کو بہت زیادہ کرپٹنگ پرسوٹ کہا ہے، اور اس کو کہا ہے یہ مورلی بہت کرپٹنگ پرسوٹ ہے، یہ فریولیس ہے، بیکار ہے. تو اس کے ڈیفینس میں انہوں نے لکھی دا ڈیفینس آف پوئزی. سڈنی نے دلائل دیے کہ پوئٹری نہ صرف ایک ویلیوبل آرٹ فارم ہے بلکہ اس کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ اخلاقی جو خصوصیات ان کو انسپائر کرتی ہے اور ذہنی خوبیوں کو بھی ریڈر کے اندر اجاگر کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امیجنیشن اور کریٹیوٹی کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ وہ آرٹسٹک پروسیس کے اندر ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لٹریری ڈیوائسز تھیں جو کہ معیوب سمجھی جاتی تھی، جس طرح ایلیگری ہوگر متھ ہو گیا یہ اس دور میں، تو اس لیے اس کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے. سڈنی کا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول رہا ہے اس کا ایز اے کرٹک، انہوں نے لٹریچر اور کلچرل جو ویلیوز تھیں ایرا میں ان کو بہت زیادہ انہوں نے ان کی ڈائریکشن دی ہے، شیپ دی ہے، اور وہ آج تک جو ہے ان کی جو اسٹڈی ہے، ان کا جو اپریسیشن تھی لٹریچر کے بارے میں، وہ آج تک اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے. آج تک جو ہے جو کہ ایلزابیتھن ایرا میں جن چیزوں کو انہوں نے ڈائریکشن دی اور اس کی انفلوئنس کی وجہ سے ان کی اسٹڈی اور اپریسیشن جو تھی لٹریچر کی، وہ آج تک اس کا اثر آ رہا ہے. باقی ایلزابیتھن کی طرح سڈنی بھی جو تھا وہ بھی بہت زیادہ ایک سے زیادہ لٹریچر کی فارم کے اندر جو ہے وہ سکسیسفل تھا، بلکہ نہ صرف وہ اس نے یہ جو پوئٹری کو ڈیفینڈ کیا بلکہ لٹریچر کے اندر بقایا بھی اس کے بہت زیادہ ورکس ایسے ہیں جو کہ سراہنے کے قابل ہیں، اور اس کا لٹریری آؤٹ پٹ جو تھا وہ اس کی ڈیتھ کے بعد یہ بعد پبلش ہوا ہے. اس کی جو اچیومنٹ تھی پہلی اس کی تھی، اس نے 108 جو ہے لو سونٹس لکھی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے. اصل اچیو جو کہ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں اس کی محبت میں لکھی ہیں، اور یہ سونٹ جو تھی یہ پیٹرارچ اور رون سر کی ٹون اور سٹائل میں لکھی گئی تھی. اور اس کے علاوہ شیکسپیئر کے بعد جو ہے کوئی اگر بڑا سونٹیئر ہے تو وہ فلپ سڈنی ہے، جنہوں نے اپنی بیوی جو ان کا نام تھا پینی لوپ رچ، ان کو جو ہے ان کی محبت میں اس نے 108 سونٹس لکھی ہیں اور ان کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور اس کے اندر جو ٹرو لیرک ایموشن ہے ان کو یوز کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ پرانی جو نفیس لینگویج تھی اس میں ان کے اپنے جو ایموشن تھے ان میں ٹرو لیرک ایموشن اس کا اظہار پرانی زبان میں کیا گیا ہے. سڈنی جو تھا وہ عام طور پر جو پیٹرارچن آکٹیو تھی اس کو فالو کرتے تھے، بلکہ اس میں تھوڑی سی انہوں نے چینج کی کہ جو آخری جو سسٹ تھا جو اس کو انہوں نے انگلش فائنل کپلٹ کی صورت میں جو ہے اس کے اندر کچھ چینج کی ہیں، فائنل کپلٹ کی صورت میں لکھا ہے. ہز آرٹسٹک کنٹیکٹس فار مور پیسفل اینڈ مور سگنیفیکنٹ فار ہز لاسٹنگ ٹائم. ڈیورنگ ہز ایبسینس فرام کورٹ ہی روٹ ایسٹوفل اینڈ اسٹیلا. جب وہ کنگ کی دربار سے نکل گیا تو اس نے ایسٹوفل اور اسٹیلا جو ہے 1591 میں لکھے ہیں، اور فرسٹ اس کا جو ڈرافٹ تھا نا آرکیڈیا اینڈ دا ڈیفینس آف پوئٹری، اور ان کا ڈرافٹ صرف تیار کیا. کورٹ سے نکلنے کے بعد اس نے ایسٹوفل اور اسٹیلا تو اس نے لکھی ہیں، لیکن ان دونوں کا جو آرکیڈیا اور ڈیفینس آف پوئٹری تھے ان کا صرف اس نے ڈرافٹ تیار کیا ہے، پورا مکمل پبلش نہیں کرائی. In a world where poetry, Sir Philip Sidney set out to restore the poetry to its rightful place. فلپ سڈنی کا مین کام ہی یہی ہے کہ اس نے پوئٹری کو اپنا کھویا ہوا مقام جو اس کا اصل مقام تھا وہ لے کے دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایلزابیتھن ٹائم تھا انگلینڈ کے اندر وہ پوئٹری کے لیے بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹفل ٹائم تھا، اور بہت سارے جو سڈنی کے کنٹمپریری تھے انہوں نے جو کہ دعویٰ کیا
کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا کہ پوئٹری جو ہے critics of poetry do not understand what poetry is. They have been misled by modern poetry. کیونکہ ماڈرن پوئٹری جو تھی اس کے اندر بہت سارے فلاز تھے، اس وجہ سے ان کو مس لیڈ کر گیا تھا کہ پوئٹری تو اچھی چیز نہیں ہے، وچ از فریکوینٹلی بیڈ، جو کہ اکثر بری ہوتی ہے. If one understand a true nature of poetry, one will see, as Sidney shows in his essay, that poetry is دا monarch آف آرٹ، کہ جو سب سے زیادہ جو شاہانہ جو ہے نا بادشاہ ہے پوئٹری تمام آرٹس کا. سڈنی ڈز سو بائی آرٹیکولیٹنگ اے تھیوری آف پوئٹری. اس طرح سڈنی نے ایک تھیوری آف پوئٹری دی ہے، دوسرے لفظوں میں لارجلی ڈران فرام دا کلاسیکل سورسز، اور زیادہ تر حصہ اس کا جو ہے نا کلاسیکل سورسز سے لیا گیا تھا. ایز اے ٹول آف فار ٹیچنگ ورچو اینڈ پوئٹ ایز اے سیمی ڈیوائن فگر. وہ کہتا ہے جس طرح پوئٹری کے تھرو ورچو کا جو ہے نا ٹیچنگ کی جاتی ہے، تو یہ کام جو ہے یہ تو بہت اعلیٰ کام ہے. اور سیمی ڈیوائن فگر ہوتے ہیں پوئٹ، کیونکہ وہ پریچ کرتے ہیں لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور کیپیبل آف امیجنگ اے مور پرفیکٹ ورژن آف نیچر. اور جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی پوئٹری میں نیچر کی ایک پرفیکٹ ورژن دیتے ہیں، ایک آئیڈیل فارم ان پوئٹری میں پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور armed with this definition, Sidney proceed to address the major criticism made of the art of poetry and the poets who practice it, refuting them with brilliant rhetorical skill. سڈنی نے اپنا جو ہے میجر کرٹیسزم کو ایڈریس کیا ہے اور کہا ہے کہ جو آرٹ آف پوئٹری ہے اینڈ دا پوئٹس ہو پریکٹس اٹ ریفیوٹنگ دیم ود بریلینٹ ریٹوریکل. سڈنی نے کہا ہے کہ جو میجر کرٹیسزم ہے وہ اس آرٹ کے لیے کیا گیا ہے جس پوئٹری نے جو کہ پوئٹری کو غلط مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اس نے اس بات کو ریفیوز کیا ہے کہ پوئٹری بری نہیں ہے، بلکہ جو پوئٹری کو برے مقصد کے لیے یوز کرتا ہے وہ پوئٹ برا ہے. جو پوئٹری کو غلط مقصد کے لیے یوز کرتا ہے، اگر پوئٹری کو اچھے مقصد کے لیے یوز کریں تو پوئٹری تو اچھی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ فالٹ پوئٹری کا نہیں ہے بلکہ یہ تو پوئٹ کا ہے. Part structure of classical creation. Sidney begins with the exordium or introduction. He tells an anecdote about the horse riding, noting that like his riding instructor Giovanni Pietro Pugliano, he will not dwell so much on the writing of poetry as contemplation and appreciation of it. Since he has become a poet, he feels obliged to say something to restore the reputation of his unelected vocation. تو آج تک ہمارا اتنا ہی انٹروڈکشن تھا یہ سڈنی کا. کل ہم جو ہے نا اس کے اسٹیفن گوسن کے ایلیگیشن پڑھیں گے، اور ایلیگیشن کے بعد اس کا جو ڈیفینس کیا ہے جس طریقے نے سر فلپ سڈنی نے، اس کو پڑھیں گے. اور مزید اس پہ انشاءاللہ آگے مزید لیکچر جو ہے نا وہ ہم لائیں گے. یہ بہت زیادہ ایک لیکچر میں کور ہونے والا نہیں ہے یہ، تو اس لیے اس کے زیادہ لیکچر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں.